السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، آپ کے مزاج اچھے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم حج سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوسچن ہوئے تھے، اور یہ بہت بڑا پورشن تھا جس کے اندر حج سے متعلق سوالات تھے، پھر حج کی جو پالیسیاں تھیں، حج کے حوالے سے جو ویلفیئرز تھی، ان کی کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھی، سعودی عرب کے حوالے سے جو سوالات کیے گئے تھے، کوٹا کتنا تھا اور ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کا کیا تھا، اور کوڈ آف کنڈکٹ، اور اس طرح سے حج عمرہ 2023 کے حوالے سے جو سوالات تھے، وہ تمام سوال انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر ہم نے انالیٹک کوانٹیٹیو ریزننگ کے جو کوسچن تھے، جو کہ مشکل ترین تھے، ہم نے ان کو بہت ہی ایزی کر کے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور وہ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اسی جو ہے نا وہ ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ یہ اوپر والا جو پورشن ہے انالیٹک کا، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا، ریزننگ کا، وہ آپ کا کلیئر ہو جائے۔ تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں حج سے متعلق جو سوالات تھے۔ پہلا سوال تھا، ان ایکسٹینشن آف ڈیز کین بی گیون ٹو ویلفیئر اسٹاف بیونڈ 45 ڈیز اسٹاف اسٹے ان کے ایسے، کہ سعودی عرب کے اندر جو 45 ڈیز کا ایک عام طور پہ جو ہے نا وہ پیکیج دیا جاتا ہے، اس کے اندر کیا کسی طرح کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کتنی ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پہ سوال اس کے اندر آپشن تھے 2 ڈیز، 5 ڈیز، 10 ڈیز۔ تو درست آپشن جو ہے نا وہ اس کا یہ ہے کہ ایکسٹینشن آر ناٹ permitted except in exceptional cases، سوائے جو ہے نا وہ کوئی خاص طرح کی کرونا ہو جاتا ہے یا کوئی اور بیماری آ جاتی ہے، کوئی بھی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، اس صورتحال کے اندر ایکسٹینشن دی جاتی ہے، ادروائز اس کے اندر 2، 3، 5 دن کی کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی۔ نیکسٹ کوسچن تھا، ٹو فیسیلیٹیٹ حجاج ایز پر سعودی تعلیمات ویلفیئر اسٹاف ول بی ڈپیوٹیڈ ان کے ایس اے ایٹ ریشو آف، کہ یہاں پہ سوال ہے کہ سعودی تعلیمات کے مطابق ایک جو معاون ہے وہ کتنے لوگوں کے اوپر جو ہے نا اس کو متعین کیا جاتا ہے؟ تو 100 حاجیوں کے اوپر ایک معاون یعنی معاونین حجاج کو متعین کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی او پی اے پی اسٹینڈ فار، او پی اے پی سے مراد کیا ہے؟ یہ کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ یہ ہے جی آفس آف دی پلگرمز افیئر پاکستان، ٹھیک ہے جی، درست جواب کیا ہے جی کہ آفس آف دی پلگرم افیئر پاکستان، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوسچن نمبر 20 ہے، فار حج 2025 پاکستان ٹوٹل کوٹا ول بی ڈیوائیڈڈ بٹوین، تو یہ 50-50 جو کوٹا ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا تھا، یعنی 50% جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر بھیجے گا اور 50% گورنمنٹ سیکٹر بھیجے گا، تو یہ جو ہے نا وہ اس کا درست جواب ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوسچن ہے جی، ایز پر حج پالیسی 2025 دی منیمم ایج فار دی پرفارمنگ حج از 12 ایئر جو ہے نا وہ مختص کی گئی تھی، اور بچے بھی اگر جانا چاہتے ہیں تو کم از کم ان کی ایج جو ہے نا وہ 12 سال ہونی چاہیے، یعنی اس سے چھوٹے بچے الاؤ اس آج پالیسی کے اندر نہیں تھے۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس اگلا کوسچن نمبر 22 ہے، وچ آف دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از فالس ریگارڈنگ وومن پرفارمنگ حج ان حج 2025 پالیسی؟ ویری امپورٹنٹ کوسچن، اور اس کوسچن کے اندر پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہ اس 2025 کی پالیسی کے اندر کون سی اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ غلط ہے؟ یہ باقی اسٹیٹمنٹ اس کے اندر کافی ساری ہیں، میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی نہیں پڑھتا، ہماری جو متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور چیز انہوں نے شامل کی کہ وومن جو ہے نا وہ بغیر محرم کے، اس سے پہلے جتنی بھی تھی اس کے اندر یہ چیز شرط تھی کہ عورت کوئی بھی ہے وہ محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس دفعہ حج کی جو پالیسی بنائی گئی ہے اس کے مطابق اب عورت بغیر محرم کے بھی حج کر سکتی ہے، تو یہ والی جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ اس 2025 کے اندر شامل کی گئی ہے، تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو۔ نیکسٹ بھی یہ سوال آ سکتا ہے کہ 2025 کی پالیسی کے مطابق عورت جو ہے نا وہ بغیر محرم کے بھی حج کر سکتی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس کوسچن ہے جی، کوسچن نمبر 23، دی ہارڈ شپ اسپانسر ڈز ناٹ اکوموڈیٹ، ہارڈ شپ کے حوالے سے ایک انہوں نے اس دفعہ ایک چیز مختص کی تھی، ان کا اسپانسرشپ کی تھی، لیکن وہ کن لوگوں کی تھی؟ سپلٹ بروکن فیملیز کو ہارڈ شپ انہوں نے کہا اسپانسرشپ ہوگی، محرم فار سکسیسفل لیڈیز، جو لیڈی ہے اگر بطور محرم ان کے ساتھ جانا چاہے تو ان کے لیے بھی تھا، اٹینڈنٹ فار، بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے جو اٹینڈنٹ جاتے ہیں ان کو بھی انہوں نے کیا تھا، لیکن جو پیپل ود لو انکم ہے، جن کی آمدنی کم ہے، ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ انہوں نے مختص اکوموڈیشن کرنے کی کوئی صورتحال ایسی پالیسی نہیں بنائی تھی۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 20، نیکسٹ کوسچن ہے جی، واٹ فنکشن ڈز دی اپیلیٹ کمیٹی سرو؟ اپیلیٹ کمیٹی کیا کرتی ہے؟ اپیلیٹ کمیٹی سے پہلے ایک اور کمیٹی ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کا نام تھا کہ کمپلینٹ ڈسپوزیبل
डिस्पोजल कमेटी, इसको कहते हैं CDC, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो है ना वो काम अपेलेट कमेटी का ये है कि वो देखती है, रिव्यू करती है एंड मेक रूलिंग ऑन अपील फ्रॉम कंप्लेंट डिस्पोजेबल कमेटी टू असाइन हज को डिस्पोजल कमेटी। तो बाज हाजी कभी भी कोई कंप्लेन करता है वो डायरेक्ट इस कमेटी को करता है, ठीक है, डिस्पोजल कमेटी को। तो डिस्पोजल कमेटी से बाज औकात अगर कोई चीज़ हल ना हो रही हो तो फिर हाजी ये जो अपेलेट कमेटी है इसकी तरफ जाता है और इसमें ये 21 ग्रेड का अफसर होता है, जबकि डिस्पोजल कमेटी में जो अफसर होता है वो 20 ग्रेड का होता है। तो ये दोनों भी MCQs नेक्स्ट टाइम भी कहीं पे आ सकते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द कंसिक्वेंस इफ एन HGO यानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई वायलेट करे तो उसमें किस तरह का जुर्माना उसके ऊपर किया जाता है। तो दुरुस्त जवाब है इसका जी कि दे में फेस सस्पेंशन, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है और उसके बाद उनको रिसेशन उस हद तक दी जाती है कि जब तक उनके एक प्रॉपर जो ना वो हेयरिंग होती है, समात होती है और समात के बाद फिर प्रॉपर समात होती है और उसके बाद जो है ना वो उनका फैसला किया जाता है। बहरहाल ये इसका जो है ना वो दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द डिवीजन्स कंसर्न अंडर द हज एक्ट 2023। कौन सी चीज है जो 2023 के हज एक्ट के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट, तो इशूइंग लाइसेंस भी इनकी है, रिन्यूइंग लाइसेंस भी इनकी है, सस्पेंडिंग लाइसेंस भी इनकी है। ये जो सुपरवाइजिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ HGO ये इनकी पॉलिसी के अंदर शामिल नहीं है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हज ऑपरेशन फंड, हज ऑपरेशन फंड का जो मेन मकसद है वो क्या है। उनका मकसद है टू मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग हज ऑपरेशन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है जी, ये इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 28, वो इज टिपिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग बिल रिलेटेड टू हज पॉलिसी। हज पॉलिसी के हवाले से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन है जो कि बिल भी अप्रूव करती है हज पॉलिसी के हवाले से। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है कंसर्न डिवीजन, ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मेडिकल ऑफिस आउटसाइड टू सेंट्रल एरिया। वैसे तो इसके लिए शर्त है कि आपने जो भी मेडिकल अपना सेंट्रल बनाना है वो किसी भी सेंट्रल एरिया के अंदर बनाना है, किसी भी इलाके। लेकिन अगर आपने उसके बाहर बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑफिस मस्ट ऑब्टेन अ परमिट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो है वो परमिट लेगा और उसके बाद उसको इस चीज़ का अलाउ होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द कोटा फॉर पिलग्रिम फ्रॉम ईच कंट्री। कहते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो दुरुस्त है। तो पिलग्रिम कोटा आर अप्रूव बाय मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा विदाउट एनी कंडीशन। नहीं जी, ये इसका जो है ना वो जवाब नहीं है। ये इसका दुरुस्त जवाब है सी, द कोटा इज अप्रूव थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी इन द पिलग्रिम कंट्री, ठीक है, ये वाला इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है जी 31 नंबर, अंडर द एक्ट ऑफ 2023 कैन द फेडरल गवर्नमेंट बी हेल्ड लायबल फॉर एन एक्शन टेकन बाय अ गवर्नमेंट ऑफिस एक्टिंग इन गुड फेथ। तो कहते हैं क्या जो है ना वो गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी लायबल हो सकती है या नहीं हो सकती। दुरुस्त जवाब है जी नो, द फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम लायबिलिटी इफ एक्शन। तो ये इसका जो है ना वो दुरुस्त जवाब है कि नो, द फेडरल गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लायबिलिटी इफ एक्शन आर टेकन इन दी गुड फेथ। तो ये इसका जो है ना वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेज कम इमीडिएटली आफ्टर द पिलग्रिम परफॉर्म द स्टोनिंग ऑफ फर्स्ट डे ऑफ जमरात। तो सबसे पहले जब जमरात को कंकरियां मारी जाती हैं तो उसके बाद कौन सा स्टेज आता है। तो आपको पता है कि कंकरियां जो है ना वो 10 जिलहज को मारी जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद 10 जिलहज को 7 कंकरियां मारने के बाद जो है ना वो हाजी क्या करते हैं, द स्टेज वेयर पिलग्रिम आर डिस्पैच टू द स्लेचेस इन द मिना। तो वहां पे जो उनके खेमे बने हुए होते हैं उनके अंदर हाजी चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड फॉर पिलग्रिम ड्यूरिंग हज अकॉर्डिंग टू द रूल रेगुलेशन। रेगुलेशन के मुताबिक हाजियों के लिए किस चीज़ की ममानियत है। होल्डिंग, गैदरिंग फ्रॉम कलेक्टिव सप्लिकेशन, एक ग्रुप बना के जो है ना वो खड़े होने पे बड़ी मस्जिद के अंदर, टेकिंग फोटोग्राफी से, इंगेजिंग इन पॉलिटिकल एंड सेक्ट्रिएशन एक्टिविटी ड्यूरिंग हज। तो इससे जो है ना वो ममानियत है कि आप वहाँ पे
اپنی جو ہے نا وہ سیاست کی باتیں یا سیاست کے حوالے سے جلسے کرنا شروع کر دیں، اس چیز کی الاؤ نہیں ہے. The authorities responsible for organizing the arrival of pilgrim from abroad should act within 48 hours in the event of the pilgrim death of birth. تو کہتے ہیں یہ کب جو ہے نا وہ اگر کوئی بندہ وہاں پہ فوت ہو جائے تو 48 گھنٹوں کے اندر کس صورتحال کے اندر اس کو واپس بھجوایا جائے گا؟ ایشوئنگ اے ڈیتھ اور برتھ سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے، تو اس صورتحال کے اندر اس کو واپس بھجوایا جائے گا. Which authority is responsible for ensuring the safety of pilgrim in Mina? مینا کے اندر کون سی ایسی جو ہے نا وہ رسپانسبل اتھارٹی ہے جو حاجیوں کے لیے مینا کے اندر ان کو سیفٹی مہیا کرتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے جی سعودی سول ڈیفنس. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا درست جواب ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی وٹ از دی عربک ٹرم فار ریلوے اسٹیشن؟ ریلوے اسٹیشن کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے المحطہ. ٹھیک ہے، یہ اس کا درست جواب ہے. نیکسٹ ہے جی ہاؤ مینی ہارس ان ایڈوانس شوڈ دی نوٹس فار بسز مدینہ پوسٹڈ؟ کتنے گھنٹے پہلے مدینہ کے اندر بسوں کو پوسٹ کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 24 گھنٹے. تو چلیں یہاں پہ اس کے اندر 24 شامل ہے، تو 18 سے 24 گھنٹے پہلے ان بسوں کو پوسٹ کیا جاتا ہے. ویئر از دی مین کنٹرول آفس؟ یعنی MCO کہاں پہ واقع ہے جو پاکستانی حاجیوں کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ مکہ کے اندر ہے. اور مکہ کے اندر بھی اگر اس کا بعض اوقات سوال آ جاتا ہے تو مکہ کے اندر ایک مکہ کا شہر ہے عزیزیہ، تو عزیزیہ کے اندر جو ہے نا وہ یہ والا جو ہے نا MCO کا آفس ہے، مین ہیڈ آفس ہے. 39 ہے ان کیس آف وائلیشن اور مس کنڈکٹ بائی حج اسسٹنٹ ٹو ہوم ول سیکٹر ان چارج رپورٹ ریکمنڈیشن فار پنشمنٹ؟ تو کہتے ہیں اگر کوئی مس کنڈکٹ کرے حج جو معاون حج ہیں ان کے اندر تو پھر کس کو رپورٹ کرنی چاہیے؟ تو اس کا درست جواب ہے جی کہ مین کنٹرول MCO کو، مین کنٹرول آفس کے اندر آپ نے کمپلین کرنی ہے. نیکسٹ ہے واٹ از دی شیپ آف دی حتیم؟ حتیم کی شیپ کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کعبۃ اللہ کے گرد جو ہے نا وہ حتیم کی تقریباً اس طرح کی شیپ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ پین نہیں ہے، یہ پنسل ہے کمپیوٹر کے اوپر، اس لیے تھوڑا سا اس کے اندر اس طرح کی پوزیشن نہیں آتی آپ کو سمجھانے کے لیے. تو یہاں پہ جو ہے نا یہ ہاف سرکل ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ یہاں باقی جو ہے نا یہ کعبہ ہے، تو یہاں پہ اس شیپ کو اگر دیکھیں تو یہ ہاف سرکل کی شیپ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہاف سرکل اس کا درست جواب ہے، اس کی جو شیپ ہے وہ ہاف سرکل جیسی ہے. نیکسٹ ہے جی 41 ہے وٹ ڈز یوم الترویہ؟ یوم الترویہ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ تو یوم الترویہ منا میں جب پہلے قیام کیا جاتا ہے 8 ذی الحجہ کو، اس دن کو کہا جاتا ہے. تو اس کا درست جواب ہے دی ڈے وین پلگرم ٹریول ٹو منا اینڈ پریپیئر فار حج. تو جب حج کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں حاجی تو اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اور یہ 8 ذی الحجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، 8 ذی الحجہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس وچ آف دی فالوئنگ ایکٹ از ناٹ فرض ان حج اکارڈنگ ٹو دی فقہ حنفی؟ تو فقہ حنفی کے مطابق کون سی چیز ہے جو فرض نہیں ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ 4 آپشن میں وقوف عرفات یہ بھی فرض ہے، تو احرام باندھنا بھی فرض ہے، طواف زیارت بھی فرض ہے. تو یہاں پہ جو درست آپشن ہے وہ ہے جی اینیمل سیکریفائز، یعنی قربانی کرنا جو ہے نا یہ فقہ حنفی کے مطابق یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں جواب اس کے پہلے والے نہیں ہیں بلکہ لاسٹ والا جواب اس کا درست ہے. نیکسٹ ہے جی واٹ از مینڈ بائی میقات؟ میقات کس کو کہتے ہیں؟ میقات اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیزیگنیٹڈ باؤنڈری اور پوائنٹ ویئر پلگرم مسٹ ازیوم احرام فار حج اینڈ عمرہ. تو یہ اس کا جو ہے نا وہ درست جواب ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ایز پر دی پالیسی پلگرم از الاؤڈ ٹو پرفارم عبادہ ان ریاض الجنہ؟ ریاض الجنہ کے اندر اگر انہوں نے عبادت کرنی ہے تو ضروری ہے کہ وہ ایک نسوک نامی ایک ایپ ہے، پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے اس کے ذریعے آپ نے اپنی بکنگ کرانی ہوتی ہے. بلڈنگ ڈیوٹی آفیسر از ریسپانسبل فار پرومپٹلی ڈسپیچنگ انڈیفائڈ گڈس ٹو؟ تو بلڈنگ ڈیوٹی جو آفیسر ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ غیر ضروری سامان کو ڈسپیچ کرے لاسٹ اینڈ فنڈ سیل کی طرف. ٹھیک ہے، یہ ایک سیل بنا ہوتا ہے، اس سیل کی طرف اس نے اس کو بھجوانا ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس کوشچن ہے دیئر از اے ڈسٹینس بٹوین منا اینڈ عرفات؟ تو منا اور عرفات کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم ایک میپ دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے. اس میپ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہم اس کو ری سائز تھوڑا کم کرتے ہیں، زیادہ بڑا ہو چکا ہے.
تو یہاں پہ آپ دیکھیں جی، سوال ان کا تھا کہ منا سے، تو سوال ان کا یہ تھا کہ منا سے جو عرفات ہے اس کا ٹوٹل فاصلہ کتنا ہے. تو اس نقشے کو آپ دیکھ لیں پھر بھی آپ کو یہ نقشہ کام آئے گا. یہاں پہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے مکہ کا، ٹھیک ہے، اور مکہ کے اندر یہ مسجد حرام ہے. مسجد حرام سے لے کے منا تک کا جو فاصلہ ہے وہ ہے 3.5 کلومیٹر، ٹھیک ہو گیا. اور پھر منا سے مزدلفہ، بعض اوقات یہ سوال آتا ہے کہ منا سے مزدلفہ جو ہے نا یہ کتنا دور ہے، ٹھیک ہے. تو منا سے جو مزدلفہ ہے وہ ہے 4 کلومیٹر، ٹھیک ہے جی، یہ 4 کلومیٹر ہے. اور منا سے عرفات کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ یہ تیر سیدھا جا رہا ہے نیچے تک، منا سے لے کے عرفات یہ 9 کلومیٹر ہے. تو درست جواب ہے اس کا 9 کلومیٹر، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ منا سے حاجی جب مکہ سے منا جاتے ہیں تو منا سے ڈائریکٹ وہ عرفات چلے جاتے ہیں، بیچ میں سے وہ مزدلفہ کو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں آتے ہیں لیکن اس وقت ڈائریکٹ وہ عرفات کی طرف جاتے ہیں. بہرحال جی اس کا جو فاصلہ ہے وہ ہے 9 کلومیٹر، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے دی ڈیٹ آف ارائیول ایٹ منا از. منا کے اندر سب سے پہلے انہوں نے کب پہنچنا ہے، تو یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. 8 ذی الحجہ اس کا درست جواب ہے، 8 ذی الحجہ کو انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے. ہاؤ مینی ڈیز ڈز دی شارٹ حج اسکیم کنسسٹ آف. تو اس دفعہ جو 2025 کی پالیسی کے اندر ایک شارٹ ٹرم اسکیم بھی متعارف کرائی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ 20 سے 25 دن کی شارٹ ٹرم اسکیم بھی آپ کر سکتے ہیں. وین ڈو دی پلگرم ڈپارٹ فار عرفات. عرفات کے لیے وہ کب ڈپارٹ یعنی روانگی ہوتی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ عرفات کے لیے ہم نے 9 ذی الحج کو عرفات کے لیے نکلنا ہوتا ہے منا سے، اور 9 کو ہی آپ نے عرفات کے اندر پہنچنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پہنچ کر پھر عرفات سے اگلی آپ کی جو روانگی ہے وہ بھی اسی دن ہوتی ہے مزدلفہ کی طرف. تو یہ اس کا درست جواب ہے 9 ذی الحجہ. ہاؤ مینی پیبلز آر ریکوائرڈ ٹو بی کلیکٹڈ فرام مزدلفہ ایٹ منیمم. تو کم از کم آپ نے 70 جو ہے نا وہ کنکریاں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں. اس زمین کے اندر ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے یا آتا ہے بعض لوگوں کے کہ ہم نے 10 کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، یعنی 10 ذی الحج کو. اسی طرح سے پھر 11 کو آپ نے 21 مارنی ہوتی ہیں، پھر 12 کو آپ نے 21 مارنی ہوتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ تو ہماری اگر ٹوٹل کریں تو ان کو یہ 49 بنتی ہیں، باقی 21 ہم کس لیے جمع کرتے ہیں. یہ سوال انٹرویو کے اندر بعض اوقات کیا جا سکتا ہے اور بعض اوقات ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو 12 کی، تو اس کا جواب یہ ہے جی کہ آپ نے یہ اس کو 10 کو ماری اور یہ 11 کو اور یہ 12 کو. تو 12 ذی الحج کی مغرب تک آپ نے منا کو چھوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. منا سے آپ نے مغرب تک نکلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ مغرب تک وہاں سے نہیں نکلتے، ٹھیک ہے، اور مغرب ہو جاتی ہے، اب آپ وہاں سے نکلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ نے دوبارہ 13 کو یعنی 13 ذی الحجہ کو بھی وہیں پہ رہنا ہے، اور 13 ذی الحج کو آپ نے دوبارہ سے پھر جو باقی کنکریاں ہیں 7 تینوں جمرات کو مارنی ہیں. یہ وہ کنکریاں جو آپ کے پاس بقایا رہ چکی تھی، جو باقی آپ کے پاس رہ چکی تھی، اگر آپ اس 12 کو ہی مار دیتے اور مغرب سے پہلے نکل جاتے تو وہ 21 کنکریاں آپ کے پاس باقی بچ جاتی اور ان کو آپ جو ہے نا وہ پھینک دیتے. اور لیکن یہاں پہ آپ کے پاس اب چونکہ صورتحال مختلف ہے، اس لیے آپ نے یہ احتیاطاً 21 فالتو آپ نے رکھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس وین از وقوف ایٹ مزدلفہ. مزدلفہ میں آپ نے کب جو ہے نا وہ وقوف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مزدلفہ کے اندر آپ کا جو وقوف ہوتا ہے جی وہ 10 ذی الحج کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جو درست جواب ہے وہ 10 ذی الحجہ اس کا درست جواب ہے، کیونکہ آپ نے 10 کی فجر تک آپ کا جو وقوف ہے وہ مزدلفہ کے اندر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے پھر آگے روانگی کرنی ہوتی ہے نیکسٹ منا کی طرف، ٹھیک ہے. واٹ از دی اسٹیٹس آف دی سعی بٹوین صفا اینڈ مروہ. تو صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کرنا ہے وہ واجب ہے. وچ از دی لارجسٹ ماسک ان منا. منا کے اندر سب سے جو بڑی مسجد ہے اس کو مسجد خیف بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ خطبہ حج بھی دیا جاتا ہے. واٹ از دی اسٹیٹس آف طواف وداع فارول. تو یہ واجب ہے جی. آخری جو طواف ہے جب کعبہ یعنی حج مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو آخری طواف ہے اس کو طواف وداع کہتے ہیں اور یہ واجب ہے. نیکسٹ ہے واٹ از دی 5th ڈے آف حج از کالڈ. تو حج کا جو 5واں دن ہے اس کو کون سا دن کہا جاتا ہے. یہ اوور آل حج کا
جو 5واں دن ہے یہ ذوالحجہ کا 12 تاریخ ہوتی ہے، یعنی 12 8 سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ تاریخ کو ذہن میں رکھ لیں، 8 سے سٹارٹ کریں، 8 9 10 11 اور 12، تو 5واں دن جو ہے نا وہ 12 ذوالحجہ بنتا ہے. پاکستانی حاجی ول ریکویسٹ پرائر پرمیشن تھرو وچ ایپ فار دیئر ٹرن ان ریاض الجنہ. تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نسوک ایپ کے تحت جو ہے نا وہ ریاض الجنہ کے اندر آپ اپنی بکنگ کرا سکتے ہیں. ان کیس آف ارائیول تھرو جدہ ایئرپورٹ اٹ ہیز ٹو بی ہینڈیڈ اوور دی ریپریزنٹیٹیو ٹو مکتب. تو مکتب کو آپ نے اپنا پاسپورٹ دینا ہوتا ہے اگر آپ جدہ ایئرپورٹ کے تھرو پہنچتے ہیں. واٹ کائنڈ آف ایکشن بائی پلگرم اف ابینڈنٹ ریکوائر پیئنگ اے پینلٹی. اگر جو پینلٹی ہے جس کو عربی کے اندر دم کہا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، فرض ہے؟ تو یہ واجب ہے ادا کرنی. ٹھیک ہے. واٹ از دی موسٹ اوبلیگیٹری پلر آف حج. حج کا سب سے جو مین فرض ہے اس کو ہم وقوف عرفات بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ 60 پہ ہے، پلگرم شوڈ بی کوشن وائل کراسنگ روڈ ایز ٹریفک رنز ان دی اسپیسیفک ایکشن. تو اس کا جو درست جواب ہے وہ یہاں پہ لیفٹ ہینڈ لکھا ہے، لیکن اس کا درست جواب ہے رائٹ ہینڈ. ٹھیک ہے. کیونکہ سعودی عرب کے اندر جو گاڑیاں ہیں وہ لیفٹ سائڈ کے اوپر، وہاں پہ ان کا ڈرائیور جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اور جس سائڈ پہ ڈرائیور ہو اس کی مخالف سمت سے ان کو حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے چلنا ہے. تو ان کا جو مخالف سمت ہے وہ رائٹ ہینڈ بنتا ہے. وچ ایپ کین ناٹ بی یوزڈ ان سعودی عربیہ. سعودی عربیہ کے اندر واٹس ایپ جو ہے نا وہ اس کے اوپر بین ہے، اس کی ویڈیو کال نہیں چلا سکتے آپ. کیپ میکسیمم ویٹ آف پرسنل لاگیج ود اے اسپیسیفک لمٹ اپان ریٹرننگ فرام حج. حج سے واپسی کے اوپر آپ 7 کلو تک سامان اپنا لا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی الاؤ نہیں ہوتی. یہاں پہ کچھ عربی کی 1-2 چیزیں انہوں نے پوچھی ہیں، جیسے وٹ ڈو یو سے وین یو آسک سم ون ٹو ہیلپ. جب آپ نے مدد کے لیے کسی کو بلانا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ حل یمکنک مساعدتی، کیا آپ میری جو ہے نا وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، کہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ میری مدد کریں. اور لاسٹ کوسچن ہے اس حج سے متعلق سوالات کا کہ وٹ ڈو یو سے وین یو آسک سم ون اباؤٹ اے میڈیکل اسٹور. میڈیکل اسٹور سے متعلق آپ نے اگر سوال پوچھنا ہے تو این محل البقالہ ہونا ارید الذهاب الى صیدلیہ لشراء الدواء. یہ اس کا درست جواب ہے کہ میں جو ہے نا وہ اسٹور کی، میڈیکل اسٹور کو صیدلیہ کہتے ہیں، لشراء الدواء تاکہ میں دوائیاں خرید سکوں. یہ درست جواب ہے. اس کے بعد یہاں پہ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کی طرف ہم اس کی ڈیٹیل نہیں جاتے، کیونکہ اس کے اندر ٹوٹل جو سوالات ہیں وہ شارٹ لسٹ ہونے کی بات ہم کریں گے. اور کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی سوال ہیں اسٹرانگلی ایگری، ایگری، انسرٹین، ڈس ایگری اور اسٹرانگلی ایگری، تو یہ اس میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بس اس کا ایک آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اس کے اندر جو ہے نا وہ مثبت انداز اپنا رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ نے یعنی اس کے جو جواب ہیں، جیسے پہلا سوال انہوں نے پوچھا آئی پے کلوز اٹینشن ٹو اسمال ڈیٹیل ان مائی ورک، میں اپنے کام کے اوپر پوری توجہ دیتا ہوں. تو اب آپ اس کے لیے ایگری کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. یا اگر آپ نے زیادہ ایفیشینٹ بننا ہے تو آپ اسٹرانگلی ایگری بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ ایفیشینٹ بھی نہ بنیں، بس درمیانے حساب میں رہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جیسے آپ سے کہا جائے کہ آپ 10 دن تک جو ہے نا وہ بغیر سوئے نیند کیے کام کر سکتے ہیں، تو آپ کہیں اسٹرانگلی ایگری، تو یہ اوور ایفیشینٹ بننے والی بات ہے. تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں جو ہے نا وہ پہلے ویڈیوز بھی بن چکی ہیں. تو اس کے اب آتے ہیں اس طرف کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے نا وہ 96 مارکس تھے، تو یہاں پہ 80 کیسے ہو گئے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے باقی تو سارا وہی کرائٹیریا انہوں نے رکھا، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں. اصل میں باقی جتنے بھی سوالات پیچھے تھے یعنی حج سے متعلق، اور پیچھے جو ریجنل اور اسی طرح سے سائیکولوجی اپنا میتھ کے سوالات تھے، ریزننگ تھی، تو ان سارے کو ملا کے ٹوٹل جو حج کی پالیسیاں ٹوٹل ان کے 64 مارکس آپ کے بنتے تھے. یہ جو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہے اس کے دیکھیں آپ یہاں سے کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کا کوسچن نمبر 65 سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو ہے نا وہ تو تقریباً جو ہے نا وہ ان کے لیے انہوں نے 0.5 جو ہے نا وہ مارکس، یہ جو سائیکولوجیکل کے کوسچن ہیں ان میں 0.5 مارکس ایک سوال کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور تقریباً یہ ٹوٹل ملا کے 80 مارکس آپ کے بن جاتے ہیں. شارٹ لسٹنگ کی بات کریں تو 2025 کے اندر چونکہ یہ ٹیسٹ بہت زیادہ ٹف تھا، تو اس لیے جو میرٹ ہے وہ 80 میں سے تقریباً 70 کے راؤنڈ اباؤٹ بن سکتا ہے.
کیونکہ پچھلی دفعہ تو 72 والے بھی سلیکٹ نہیں ہوئے تھے، لیکن اس دفعہ چونکہ جو پیپر کی نوعیت ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے اور کافی ٹف چیزیں انہوں نے ڈالی ہیں، لہٰذا 70 کے راؤنڈ اباؤٹ میرٹ اس دفعہ بن سکتا ہے. اور جن لوگوں کے مارکس ابھی 2 ہفتے کے اندر اندر ان کا رزلٹ آ جائے گا، 70 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوئے 71 تو ان کی جو ہے نا وہ سلیکشن کے چانسز ہیں. ان کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا، پھر ان کو کال کی جائے گی، انٹرویو ہوگا، حاجی کیمپ کے اندر ان کی ٹریننگ ہوگی اور اس کے بعد ان کا باقی جو بھی پروسیس ہوگا وہ ہوگا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی. اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. ویڈیو تھوڑی لینتھی ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ کہ میں نے کہا کہ چلیں ساری چیزیں ذرا ایک دفعہ ڈسکس ہو جائیں. مزید آپ کا کوئی بھی سوال ہو وہ آپ کمنٹ کے اندر کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے اور میرے لیے خصوصی دعا کیجیے. جن لوگوں کی سلیکشن ہوگی وہ بھی میرے لیے ضرور دعا کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پاک گھر کی زیارت اور حاضری نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.